السلام علیکم ایوری بڈی. کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہی لگ رہا ہے یہاں سے. اچھا, گیٹنگ پیڈ ٹو ڈو واٹ یو وڈ ہیو پیڈ ٹو ڈو آن لائن, دیٹ از میرا یہ پرسنل ایک مشن بن چکا ہے اللہ کے کرم سے. دا کوشچن آف کورس از کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے ہابی, ایسی ہابی یا ریدر ناٹ اے ہابی, ہابی تو ہوتی ہے انسان کی, ایسا ہابی بیسڈ بزنس ہم کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم بلاگنگ یا ریدر انٹرنیٹ کے تھرو, بلاگنگ کے تھرو اس سے ہم کما سکیں. کمانا کتنا کمانا ہے وہ بھی ہم مطلب دس از میرے خیال میں یہ ایک اچھا سوال ہے بات کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. اب لیکن اس سوال میں چند مسئلے بھی ہیں. ایک تو ہم نے ہابی ڈیفائن کرنی ہے, اگلی سائڈ اگر سر, کہ رائٹنگ ہابی ہے, کوکنگ ہابی ہے. یہ دو ہابیز ایسی ہیں جس پہ میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ لوگ مجھے ملے ہیں ان دو ہابیز کے بیچ میں کہیں نہ کہیں. یا کسی کو رائٹنگ کا شوق ہوتا ہے, بے شک لکھے نہ لکھے, ابھی ہم اس پہ نہیں آ رہے کہ اس کی ہابی کی ایکسپریشن وہ ایکسپریس کر رہا ہے اس ہابی کو کہ نہیں, لیکن ہم یہ بات کریں کہ اس کو شوق ہے یا اس کو کوکنگ کا شوق ہوگا. اینڈ اگین آف کورس کوکنگ میں جتنے مجھے مرد حضرات ملے ہیں شوق کے ساتھ اتنی ہی خواتین ملی ہیں. اینڈ آف کورس اس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ملی, سرپرائزنگلی فار می ایٹ لیسٹ. نیکسٹ پلیز. اس لیے کہ مجھے بھی کوکنگ کا شوق ہے وچ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو فار ابھی تک, اور رائٹنگ کا شوق ہے جو میں کر لیتا ہوں تھوڑی بہت. مائی وائف, اس کو کوکنگ کا شوق ہے, وہ کر لیتی ہے تھوڑی بہت وہ, اور رائٹنگ کا بھی شوق ہے لیکن وہ اس کو اس پیسے ابھی تک نہیں کر سک رہی, ٹائم نہیں مل رہا ہے نیکسٹ ایکسٹرا. اب جو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جو سارا پروسیس ہے وہ سمپل تو ہے, آسان نہیں ہے. ابھی جو یہاں پہ بات ہو رہی تھی پریزنٹیشن میں, انہوں نے بڑی بالکل صحیح بات کی کہ بلاگنگ سے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہابی ہے, بٹ بلاگنگ اٹ سیلف اٹس اے پراپر پلیٹ فارم. یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ کسی بندے کو کہیں جو ٹی وی میں کام کرتا ہے یا ریڈیو میں کام کرتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان ہوگا یہاں پہ کام کر کے پیسے کمانا, کہے گا نہیں اتنا ہی مشکل ہے جتنا باقی جگہوں پہ مشکل ہوتا ہے, اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے جتنا باقی جگہوں پہ کرنا پڑتا. تو ہم ابھی میرا اس 35-40 منٹس کی پریزنٹیشن کے اندر جو مقصد ہے وہ یہ ہے, دو مقصد ہیں میرے. ایک یہ ہے کہ آپ لوگ سوئیں نا سنتے ہوئے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز ہم کوئی سیکھ لیں کہ آج ہی کے اندر یا میکسیمم کل کے اندر ہم اس کو اپلائی کریں تو کوئی فرق نظر آئے, کوئی مزہ ہے کہ یار کوئی چیز سیکھی ہے, یہ ایکچوئل ہم یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے گوروں کی باتیں نہیں, اپنی باتیں ہمیں سمجھ آئی اور ہم نے اپلائی کیا ہے, اینڈ وی لرن سم تھنگ, وی ڈڈ سم تھنگ. لرن تو چلتا رہتا ہے, لرن تو کتاب پڑھ کے بھی بندہ کر لیتا ہے, کچھ کیا ہے ہم نے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو اصل میں جب ہم وہ پرانے کویشچن کی طرف جائیں کہ بلاگنگ سے اپنی آن لائن اپنی ہابی کو بزنس کیسے بنانا ہے بلاگنگ سے, اگر یہ سوال لیں تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے اصل میں. اور جب ہر فیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا پڑے گا, جی بزنس کیا ہے, اس میں پروڈکٹ کریشن ہے, اس میں آپ کی سیلنگ ہے, سیکھنا ہے کیسے, بیچنا کیسے ہے. اچھا جی پھر آپ آ جائیں بلاگنگ اٹ سیلف کیا ہے. بلاگنگ ابھی بھی بالکل ایک نیا, اٹس اونلی میرے خیال میں 12 to 13 ایئرز اولڈ ایز این انڈسٹری بلاگنگ, اور یہ بالکل ایک بچے کی ایج ہوتی ہے ایز این انڈسٹری از کنسرن. یہ بالکل نہیں ہے, اس کو بالکل یہ ابھی میچور کہیں سے بھی نہیں ہوئی ورلڈ اوور, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں اور بھی آف کورس بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر جو ہوتا ہے, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ذرا لیٹ آتی ہیں, بٹ اسٹل گلوبلی ایون بلاگنگ کو بھی سمجھنے کے لیے کہ کنٹینٹ کریشن کیسے کرنی ہے, ریلیونٹ ٹریفک کیسے لانی ہے, یہ ایک باقاعدہ سائنس بنتی جا رہی ہے اگر ابھی تک نہیں بنی تو. اب یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا, اس کو کیسے سمجھنا ہے اسپیشلی اگلے 35 منٹ میں. اور پھر ہابی, یہ بھی کمال کی چیز ہے. یہ کمال کی چیز اس لیے ہے کہ ہابی جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہابی ہے مثال کے طور پہ کوکنگ, ٹھیک ہے نا, جس طرح میں یہ ایک بہت بڑا مسٹیک سمجھتا ہوں کہ میری کوکنگ ہابی ہے, لیکن کچن میں 5 منٹ 7واں منٹ جب ہوتا ہے نا تو ذرا سی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, یار کیا کہیں اور چلتے ہیں, وہ سنک نہیں ہے آپس میں. تو وہ بیسکلی کیا ہے, یہ ایک تھوڑا سا ڈیوائڈ ہے. یا مجھے وہ ہابی گیو اپ کرنی پڑے گی, سوچنا کہ میں سمجھتا ہوں ہابی ہے, یا مجھے وہ گزارنا پڑے گا وقت وہاں پہ جو ہابی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو ہم ہابی بڑی چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ ہوتی نہیں ہے, اور جب اس کو ہم بزنس بنانے کے چکروں میں نکل جاتے ہیں یا اس سے کوئی پیسہ کمانے کے چکروں میں آ جاتے ہیں, وہ جو پہلا پارٹ ہے بزنس کا, تو وہ ہمیں ایک تو سمجھ آتی ہے کہ یار ہمیں یہ تو ہماری اس طرح کی ہابی تھی ہی نہیں کہ ہم مطلب مثال کے طور پہ ایک بندے کو گولف کھیلنے کا شوق ہے, فٹ بال کھیلنا, اسپورٹس ہے, اس سے نے اگر بزنس کرنا ہے اسپورٹس شاپ کھول لے. اب اسپورٹس شاپ کھولنا اور فٹ بال کھیلنا بالکل فرق چیزیں ہیں. وہ ادھر جائے گا, اس کو فٹ بال کا شوق تھا, تو ہر ہابی کی بھی لمیٹیشنز ہیں.
اپنے بارے میں بھی جاننا ہے, اس میں بڑی سیلف ڈسکوری بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے. اب یہ 3 موٹے موٹے فیزز ہیں جن کو پورے آپ اس کے اندر کورسز کرا سکتے ہیں, اور یہ شاید تھوڑی تھوڑی ہمیں اسکریچنگ دا سرفیس کی طرف بات لے کے جائے. تو یہ ان کو پڑھنا سیکھنا, یہ میں نے اصل میں کوشش کی ہے. یہ میرے آفس کی دیوار ہے جو بیچاری اسی طرح کی یہ نا چیزوں سے چپکتی رہ گئی, اور میں آئی اسینشلی گیو اپ دین کہ یہ باری باری نہیں سکھا سکتے ہم, اسپیشلی ان 35 to 40 منٹس. یہ نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اگلی سلائڈ پہ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سٹیپس میں بریک ڈاؤن کر دیں, اور ہم ایسے دیکھیں کہ اف ہم کوئی ایسی چیز اپنی ہابی, کوئی بھی ہابی کو لے کے, وہ کیا 7 سٹیپس, اگر ہم یہ اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4 till 7 یہ جب کر لیں تو اس سائڈ پہ ہمارا ایک چھوٹا سا ہابی بیس بزنس تیار ہو. I am not promising anyone کہ جی you will earn money in your sleep and you will be a millionaire before the year ends, فلانا فلانا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کاروبار ہوگا, کاروبار ڈیفائن ہم کر دیا ہم نے بہت آسانی سے. کاروبار یہ ہے کہ there is some transaction happening, you have a product to sell, اور کوئی خریدار ہے وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے اور وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, پروڈکٹ یا سروس اس طرف جا رہی ہے اور پیسے اس طرف آ رہے ہیں. یہ کنسیپچولی ہمارے ذہن میں کلیئر ہو گیا, یہ ایک کاروبار ہے. ہابی کو ہم نے کلیئر کر دیا, آسانی ڈیفائن کر دیا. ہابی وہ ہے جو ہمارا انٹرسٹ ہے. تو اب سوال یہ بن گیا کہ کیا وہ 7 سٹیپس ہم فالو کریں گے کہ آپ کا آئیڈیا, آپ کا انٹرسٹ, آپ کی ہابی, آپ کا پیشن کا بڑا ایک لوڈڈ لفظ ہے, یہ کوئی اتنا سمجھا سکا ہے نہ. پیشن از اے ریزلٹ, it comes after the fact. ہم ہمیشہ پیشن سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جسٹ لائک پروفٹس پیشن comes afterwards, بٹ وہ فرق ڈیٹیل ہے. 7 سٹیپ سے یہ باہر کی باتیں. اب ہم جلدی سے 7 سٹیپس سے گزرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ 7 سٹیپ پہ کیا ہمارے پاس کوئی کام کی چیز ہے, ہمیں ایک ایسی کوئی چیز سیکھی ہے جو ہم اپلائی کریں تو ہمارا ہابی, ایدر کوکنگ ہابی ہے, رائٹنگ ہابی ہے, ایون مائی فرینڈ از ہیئر ود می, سوئمنگ ہابی ہے, ان کی سوئمنگ کی ہابی ہے, بٹ ماشاء اللہ ان کا میرے خیال میں پچھلے کوئی 4-5 سال سے سوئمنگ سے ریلیٹڈ ایک بزنس ہے. ہی از اے سوئم کوچ اینڈ ہی از ناؤ ڈیولپنگ اے آن لائن کورس فار سوئمنگ فار ایگزامپل. اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو آن لائن کیسے کرنا ہے, لیٹس سی. اسٹیپ 1, پہلا سوال, ڈو یو لو ٹو ڈو واٹ. یہ جو سوال ہے, اگر ہم اس کو اینی والنٹیئر جو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے یا ہاتھ کھڑے کیے بغیر یہ بتا دے کہ اس کی ہابی کیا ہے, جو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ شاید بک سکے, آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ شاید یہ کہیں جا سکے, چاہے کوکنگ کی ہابی ہو, کوئی ہابی. اینی ون اسپیشلی فرام دا لیڈی سائڈ جو اپنی ہابی کوکنگ کی. جی بہن. پینٹنگ, ایکسلنٹ, ٹھیک ہے. اچھا اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں, پینٹنگ آپ فائن آرٹس پینٹس سے کہ پینسل سے, کس ٹائپ کے اسکیچز, کیا آئل پینٹس, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بہن. ہینڈ میڈ جیولری, یس بالکل ٹھیک ہے. اب if چلیں لیٹ می سے اٹ, if میری ورک شاپس جو ہوتی ہیں, بیکاز آئی آلسو ٹیچ دس فار اے لیونگ, تو میں لوگوں سے لکھواتا ہوں آف کورس, بٹ ایز دس لائک 35-40 منٹس میں کچھ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. تو اف یو آر ریئلی انٹرسٹڈ رائٹ دس ڈاؤن, ادروائز یو ول کیری آن, اور ہم کہیں نہ کہیں منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. اب جس طرح آپ نے بات کی پینٹنگ کی اور جیولری, ہینڈ میڈ جیولری کی. اچھا اب ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہابی, اس کی ایڈمنسٹریٹو ایک سائڈ ہوگی. ابھی یہ ہمارا اسٹیپ 1 ہے جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیا اس ہابی کے ساتھ ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں. کیا یہ وہ چیز ہے کہ یہ بس جب ایم جسٹ فری ٹائم ہوتا ہے, اس لیے کہ کئی ہابیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ تھک ہار کے کرنے کا دل چاہتا ہے اس کو, کہ بالکل ریلیکس کر دیتی ہے آپ کی. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں لائک مائی وائفس کوکنگ ہابی کہ وہ تھکتی نہیں ہے اس کو کر کے مطلب فار 8 to 9 hours she can sit on a chair ماشاء اللہ سے, اینڈ وہ ساتھ گھر بھی چل رہا ہے, سارے کام بھی چل رہے ہیں, اینڈ شی از بیکاز شی از سو پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ شی ریئلی لوز کوکنگ, باقی کام وہ آٹومیٹکلی اس کو کر رہی ہے, جلدی سے ٹائم کے اندر کر رہی ہے تاکہ وہاں پہ ٹائم نکل لے. ایک یہ بھی ہابی ہوتی ہے. تو سم ویئر ان بٹوین کہیں نہ کہیں ایک تھریش ہولڈ ہے جس کے بعد وہ ایک ہابی جو ہے وہ بزنس بن سکتی ہے. بٹ دا بیوٹی از کہ وی کین نیور نو ٹل وی ٹرائی. تو ہمارے اسٹیپ 1 میں ہم نے آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا ہے کہ ہم وہ پروڈکٹ کیا ہوگا. آپ مثال کے طور پہ یہ کہیں گے کہ جس طرح آپ نے مجھے بالکل صحیح طریقے سے جواب دیا کہ ہینڈ میڈ جیولری ہے جی, دیٹ از فار سیل. اب یہ ہم اس کو فار سیل کے الفاظوں میں اپنے ذہن میں سوچنے لگے. اسٹیپ 2, نیکسٹ سلائیڈ. ناؤ اب اس کا اسٹیپ 2 یہ ہے کہ آن لائن آپ اس کو اس طرح پریزنٹ کریں اس ہابی کو
کہ یو کین بلڈ یور کریڈیبلٹی ریگارڈنگ دیٹ ہابی. اور یہ کرنا مثال کے طور پہ مائی وائفس ہابی واز کوکنگ لائک آئی سیڈ. میری اگر بزنس کرنا ہے تو میں اپنے بزنس کے بارے میں آن لائن لکھوں گا ٹو ٹیل پیپل کہ آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ٹو بلڈ کریڈیبلٹی ان دیئر آئیز. فار ایگزامپل آپ اگر جیولری میکنگ کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھتی ہیں یا کوئی ایک ویڈیو بنا کے آن لائن ڈالتی ہیں تو آپ کی فرینڈز میں آٹومیٹکلی آپ کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے ریگارڈنگ دیٹ فیلڈ وہ 10 فولڈ بڑھ جائے گی. اور یہ ہیومن نیچر ہے, وی کانٹ ہیلپ بٹ ریسپیکٹ دیٹ پرسن مور. جیسے ہی اگر آپ کو بڑوں سے آپ کی کبھی بحث ہوئی ہو, جو کہ میرا تو ایک میری ہابی یہ ہے کہ میں اپنے بڑوں سے بحث کرتا ہوں, کہ کوئی اخبار میں چیز چھپ جائے تو وہ حرف آخر ہو جاتا, اخبار میں آیا ہے, او ہو اخبار میں چھپ گیا ہے, عمران خان ایسا ہے کیونکہ اخبار میں چھپ گیا, ختم ہو گئی بات, آپ بحث نہیں کر سکتے کیونکہ اخبار میں چھپ گیا ہے. اخبار ویسے لازمی بھی نہیں ہے, سم ٹائمز میرے دفتر میں ایک بندہ آیا تھا, وہ بھی کافی ہوتا ہے, وہ بھی کافی ہوتا ہے, سورس بھی کافی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو دا مومنٹ سم تھنگ کہیں باہر سے ایکسٹرنلی آئے, اسپیشلی پرنٹ میں نظر آئے, میڈیا میں, ٹی وی پہ آ گیا, کسی نے آ کے بول دیا, تو بس تو بحث کے باہر ہوگی بات. تو یہ کیا ہے, یہ ہیومن سائیکالوجی, دس از ہاؤ اٹ ورکس. اف یو کین سم ہاؤ پریزنٹ ادرس اپنا یہ کانٹینٹ اس طرح, تو کریڈیبلٹی آپ کی بن جائے گی. Now what you have to do is write down at least 3 different things that you can create and put online. It can be an image of you making jewelry for example, جس میں اگلوں کو نظر ہے کہ یار یہ تو واقعی تو کہہ نہیں رہی, تو اس کا واقعی ہابی ہے, she is actually making it. یا آپ نے آرٹیکل لکھا how to start your first pendant, I don't know, مجھے اس کی جارگن نہیں پتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے آپ نے یا کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں, اب یہ جیسے ہی فیس بک پہ شیئر ہو رہا ہے, آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے جا رہا ہے, جو بھی ابھی ہم اس پہ دیکھیں گے سوشل میڈیا اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, تو ڈو یو ایگری کہ اس سے کریڈیبلٹی بڑھے گی, رائٹ, کریڈیبلٹی بڑھے گی. نیکسٹ, ابھی ہم نے کریڈیبلٹی بنا لی, اپنی ایکسپرٹ اسٹیٹس کی طرف بات کو لے جا رہے ہیں. اچھا, ایکسپرٹ اسٹیٹس کی اور تھوڑی سی میں بات کر لوں کہ ایکسپرٹ نیور ایور کالز ہم اور ہر سیلف این ایکسپرٹ. وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں ایکسپرٹ ہوں, اس لیے کہ جتنے میرے استاد ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں مجھے کہ یار ہم تو سیکھ رہے ہیں, آ یار بیٹھ ہمیں سکھا. اور میں امبیرس ہو کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہوں جی ہم وہ پہلے تو وہ سیکھنے کے چکروں میں ہی بات نکل جاتی ہے. جتنے میں نے آرٹیکلس پڑھے ہیں, جتنے میں نے آن لائن ویڈیوز دیکھی ہیں, لوگوں کے کورسز کیے ہیں, بہت پیسہ بھی لگایا کورسز سیکھنے میں, تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یار جس دن آپ کو یہ لگنے لگ گیا کہ آپ بہت آتا ہے, اس دن ڈاؤن فال ہے. تو ایک تو یہ کریڈیبلٹی کا ایک امپریشن ذہن اپنے طور پہ بھی, انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی, آپ نے یوں شو کرنا ہے اگلے کو کریڈیبلٹی. You don't need to lie, of course, you never have to lie, یہ بھی کمال ہے سچ کا, لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے سچ دکھانا ہے. اگین کریڈیبلٹی, جو آپ چیزیں کر رہے ہیں انہی کی تصویریں کھینچ کے, ویڈیو بنا کے, آرٹیکل لکھ کے, کریڈیبلٹی اس طرح بلڈ کرنی ہے. جھوٹ بول کے یا شیڈی مارکیٹنگ ٹیکٹک سے یہ چیز نہیں کرنی. اب تھرڈ سٹیپ میں آپ نے یہ سوچنا ہے, یہ دونوں کرنے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ اس چیز سے آپ اگلے کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ چیز ایک آئی ہیو بین ڈوئنگ بزنس فار دا لاسٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ایئرز ناؤ, 10-11 years, اور فرام ڈیری فارمنگ ٹو بوتیک ہوسٹنگ کمپنی ٹو دودھ بیچنا ٹو کیک سیلنگ. ابھی جو ہے ہمارا cakes.pk, I run it with my wife, اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس. اب وہ کرنے سے جو ایک بات سمجھ آئی ہے, a business is only a business if it is helping someone, اگر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے. آپ نے یہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر کے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کا جو بزنس ہوگا یا اگلے کی کیا پرابلم ہے ود ان دیٹ سبجیکٹ میٹر, ود ان دیٹ ہابی. جیولری میکنگ میں مثال کے طور پہ کیا اگلوں کو, چلیں اگین تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جیولری میکنگ میں کیا آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہو, if you think in those terms. یا ان پینٹنگ میں آپ اگر پینٹنگ کر رہے ہو تو وہ کیا چیز ہے کہ آپ کیا پرابلم, آپ کے خیال میں لوگوں کو کیا پرابلم فیس ہوگی, اس سے سب سے بڑی پرابلم کیا ہوگی. کوئی اگر پینٹنگ کرنا چاہ رہا ہے, یا کیا خریدنے میں ڈیسائیڈ کرنے میں ہوگی پرابلم کہ پینٹنگ خریدنی بھی چاہیے نہیں خریدنی چاہیے, یا برش اسٹروکس میں پرابلم ہوگی, یا آپ کے خیال میں جیولری میکنگ میں, سورسنگ میں کیا پرابلم, آپ کے خیال میں کیا پرابلم ہوگی. واٹ از دا بگیسٹ پرابلم دیٹ یو فیس وائل ڈوئنگ دس ہابی. اگر کوئی مارکیٹ نہیں جانا چاہ رہا اور اپنی چوائس بھی چاہ رہا ہے کہ مجھے بتائے کہ وہ اس طرح بنا دیں اور فوراً میں انہیں بنا دوں, تو یہ ان کا ایک پرابلم سالو ہو جائے گا. وہ مارکیٹ بھی نہ جائیں اور مجھ سے لے لیں, اگر یہ ان کا ایک پرابلم سالو ہو جائے گا. کہ آپ ان تک بیسکلی ان کو پتا ہو کہ آپ جیولری یہ کیٹلاگ آپ ان کو مثال کے طور پہ, اب یہ پرابلم اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے تو آپ اس پرابلم کو ایز ٹیسٹ کیس بنا کے
اس کو پھر ٹیسٹ کر سکتے ہیں ریدر دین مثال کے طور پہ یہ بالکل صحیح آپ نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے, یہ ایک ذریعہ ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ جب پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی تو اس کے ارد گرد پھر آپ سولوشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں ریدر دین کہ کسی مارکیٹنگ والے بندے کے پاس چلے گئے جی بروشر بنا لو, دکان کھول لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, چل جائے گا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. ہم بتائیں گے وہ اسٹیج کب آتی ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی پرابلمس. اب نیکسٹ سلائیڈ اگر ہم رائے صاحب سے کہیں جو این موقع پہ ادھر گئے ہیں, یا ناؤ اب آپ نے جب یہ اب مثال کے طور پہ یہ تو ایک سوچ ہے صرف دیکھنے کی, ٹھیک ہے آپ نے کسٹمر کے سائڈ سے دیکھا, لیکن ایک بہت بڑی مارکیٹ in terms of hobby business ہم مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل مائی وائف loves to cook, she is cooking, she is now selling cakes. That's the بہت لمبے ایک پروسیس ہے, میتھڈالوجیز لگا کے مارکیٹنگ کا دیکھ کے کہ کیکس ہی کیوں بیچنے ہیں ہم نے, مثال کے طور پہ لزانیہ کیوں نہیں بیچنا, یہ ڈیسیجنز لے کے ہم ایک الحمدللہ ایک جگہ پہ آئے ہیں. Now we are selling between 3 to 5 cakes per day of 3 to 5 pounds. So that's a proper گھر چلانے والا الحمدللہ business which is still a hobby business. Now but the point is this کہ ایک تو وہ بزنس چل رہا ہے جس میں کسٹمر ہے اور ہابی بیس بزنس ہے, لیکن ہابی بیس بزنس میں کمال یہ ہے کہ if once you establish your credibility اور پھر آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, مثال کے طور پہ پرابلم کوکنگ میں کیا آئے گی, کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے اچھی طرح کہ کوکنگ میں یہ پرابلم آئے گی کہ فونڈنٹ کو کیسے بنانا ہے. فونڈنٹ بنانے کے 2-3 طریقے ہیں جو کیکس پہ لگتا ہے فونڈنٹ. اب دس از دا پرابلم دیٹ از ویری بگ پوائنٹ, ویری بگ پین پوائنٹ. تو ہم نے کیا کیا, مائی وائف ناؤ ہیز گیون اباؤٹ آئی تھنک 7 to 8 ورکشاپس, پریمیملی پرائسڈ ورکشاپ آن ہاؤ ٹو میک فونڈنٹ فار یور کیکس. اب یہ کیا ہے, یہ بیسکلی آپ نے پین پوائنٹ کو اپنے آئیڈینٹیفائی کیا ڈفرنٹ آپ کے بھی اس کیس میں کلائنٹ کو بھی سالو کرنے کے لحاظ سے کہ آپ وہ کیا پروڈکٹ بنا سکتے ہو جو اس تک جائے, بٹ یہ اسٹیپ ہے, اس کو اسٹیپ کے طور پہ دیکھنا ہے کہ اسٹیپ 4 میں وہ کیا آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہو جو اسپیشلی آن لائن رکھیں آپ ان ڈیجیٹل کانٹینٹ کی فارم میں. کیا آپ ویڈیوز بنا کے رکھ سکتے ہیں, کہ آپ اس کو کیسے زیادہ لیوریج کی مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں سب سے کلاسک مثال یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا اس وقت بول رہا ہوں, لیکن میں ساتھ اس کی آڈیو بھی سپوزڈلی پروفیشنل گریڈ, اگر یہ مائک چل رہا ہے تو نہیں, پروفیشنل گریڈ ریکارڈ ہو رہی ہے اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. اب یہ کیوں میں کر رہا ہوں, یہ میں نے پہلے کبھی نہیں کہا, میں بھی سیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. یہ میں نے اس لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں جا کے اپنے بلاگ پہ آن لائن ویڈیو علیحدہ لگا سکتا ہوں, لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے. ایک وہ جو ہم نے سیکنڈ اسٹیپ میں دیکھا تھا کریڈیبلٹی بنانے کے ذرائع میں یہ بالکل شامل ہوگا کہ بھائی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو کنورٹ ہابی انٹو بزنس, سو ہی مسٹ نو وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. وائی, اس کی ویڈیو تھی یار, ٹھیک ہے نا, اور یا اس کی آڈیو میں نے سنی تھی فلانا جگہ پہ iTunes پہ پڑھی ہوئی تھی, یہاں پہ پڑھی ہوئی تھی. سو دیز تھنگز آپ اس طرح سوچتے ہو تو یو کم اپ ود ڈفرنٹ پروڈکٹس دیٹ یو کین سیل. فار ایگزامپل آن لائن کورس ہے, لائک آئی سیڈ ورک شاپس, آف لائن ورک شاپس ود ان دا ہابی بزنس. ابھی کلائنٹ بزنس کی بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی ود ان پیپل ہو آر ہابیسٹ اسی بزنس میں. آپ نے کیونکہ اپنی کریڈیبلٹی بنا لی تو لوگوں نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ کہ آپ ہمیں آ کے کیوں نہیں بتاتی کہ جیولری میکنگ کیسے کرنی ہے فرام بالکل مٹیریل سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک. یا پینٹنگ کی تو خیر کلاسز تو وہ کامن زیادہ ہے کہ پینٹنگ کلاسز آپ دے رہے ہو, یا فلانی ایک اسپیسیفک ٹیکنیک ہے اس کو کیسے ماسٹر کرنا ہے فار ایگزامپل. نیکسٹ پلیز. اچھا, اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی تک کچھ بھی آپ کے جو کانسیپچولی تو کافی کچھ کلیئر ہوگا, لیکن اس میں جو بہت چیز لازمی ہے جو کہ ہم ہمیشہ زیادہ تر مس کرتے ہیں, موسٹ آف دا پیپل آئی میٹ مس دس پروسیس, کہ ایک سیلز کا پروسیس بنانا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جی یہ میں بیچ رہا ہوں, خرید لیں, یہ میں بیچ رہا ہوں, جتنے زیادہ کو کہہ لو گے یار بک جائے گا, یہ ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہا ہے. بٹ دا انٹرنیٹ الاؤز یو ٹو آٹومیٹ دس منیمل کاسٹ کے ساتھ. اف دیٹ آپ اسٹارٹنگ فرام مثال کے طور پہ آپ ایک ای میل اگلے کا, جب آپ میرے اگر بلاگ پہ جاؤ گے justaddventure.com پہ, تو آپ وہاں پہ جب سبسکرائب کریں گے تو آپ نے مجھے اپنا نام اور ای میل ایڈریس دینا ہے. اب اس سے ایک سیلز پروسیس میرا پہلے سے آٹومیٹڈ, آپ کبھی اف نتھنگ ایلس جسٹ ایز این ایکسپیریمنٹ آپ ہی جا کے کرو کہ جب آپ کرو گے تو آپ کو ایک ویلکم ای میل آئے گی جس میں آپ کو جو ابھی بتا رہا ہوں اسی ٹائپ کی باتیں چھوٹی چھوٹی 1-2 پیراگراف میں بتا دوں گا. 2 ویکس بعد ایک اور ای میل آئے گی, اور وہ میں اس وقت بیٹھ کے نہیں لکھ رہا ہوں گا, وہ آٹومیٹڈ ہے, وہ آپ کے نام کے ساتھ ایڈریسڈ ہوگی, بالکل آپ ہی کے لیے ہوگی. اب مجھے پتا ہے کہ جو میرے بلاگ پہ سائن اپ کر رہے ہیں ان کی ملتی جلتی پرابلمز ہیں,
کہ انہوں نے یا اپنے ہابی کو مونیٹائز کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا کوئی اپنی جہاں پہ ہے اس سے آگے جانے کی کرنی ہے سیلز کے اندر, بزنس کے اندر, تو میں اس سے ریلیٹڈ بات لکھوں گا اور وہ پرسنلائز ایک سیلز پروسیس چلتا رہے گا. اور وہ کیا ہو رہا ہوگا, وہ سٹیپ 2 چل رہا ہوگا, وہ کریڈیبلٹی بن رہی ہوگی, وہ ٹرسٹ بن رہا ہوگا کہ یار یہ بندہ باقی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. اینڈ وہی بات کہ ہی نوز واٹ از ڈوئنگ. اگین میں کوٹیشن مارکس میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہو نہ پتا ہو, آپ کو اپنی ہابی کا اتنا پتا ہو جتنا اگلا سمجھ رہا ہے. ابھی اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے بیکاز وہ سیلز پروسیس میں ہے, آٹومیٹڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ میں پروسیس کا اسٹیپ اے, اسٹیپ بی, اسٹیپ سی کیا چیز اچیو کر رہا ہے. اٹ از 10 times easier to set up. ورنہ کیا ہوتا ہے, ادھر چلے جاؤ, اس سے مل لو, فلانے سے مل لو, وہ بکوا دے گا, یہ کر دے گا, بالکل یو آر آل اوور دا پلیس. یہ آپ کو ایک پوری اسٹریٹجی دے دیتا. نیکسٹ پلیز. اچھا, بلڈ یور سوشل میڈیا اسٹریٹجی. ابھی اگین انٹرنیٹ سے اسپیسیفک ہے کہ آپ اگر یہی کوئی آپ کا ہمارا اگین مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی فیس بک, اسے کہتے ہیں, ایک بڑے اچھے استادوں میں سے ایک استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے اسکرین سکنگ, کہ آپ اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اینڈ اٹ جسٹ سکس یو ان. اور چاہے وہ ایک دفعہ فیس بک لگایا, چاہے وہ یوٹیوب لگایا, بس یوٹیوب تو پتہ نہیں آپ قسمت والے ہوں گے کہ لگائیں گے, تو آپ بس نکل گئے. کہنے کو آئی ایم ورکنگ, میں فیس بک پہ یار آن لائن کام ہے نا, تو میں کام کر رہا تھا فیس بک پہ, فرینڈس بنا رہا تھا, نیٹ ورکنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت کامن پرابلم, اتنی کامن پرابلم ہے کہ اس سے لوگوں کے جو اسمال اسکیل ایون میڈیم سائز بزنسز بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ کام نہیں ڈلیور کر سک رہے ہوتے کیونکہ دے آر وکٹم آف اسکرین سکنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں, جو میرے ساتھ ایک صاحب آئے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں, ان کے کام کو, انہوں نے ایسے ایسے کر کے بات کی ہے کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسکرین سکنگ از اے بگ کرمنل. اس کا حل یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک یور اون سوشل میڈیا اسٹریٹجی, کہ جب آپ کام کر رہے ہو پہلے سے, ونس یو آر پریپیئرڈ, ونس یو نو کہ کیا آنے والا ہے, تو آپ اس کے لیے تیاری کر سکتے ہو. یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے ہمیں, اور یہی کامن سینس بھی سکھاتی ہے کہ پتہ ہے کہ ٹائم ویسٹ ہوگا, پتہ ہے یہ لیکن چیزیں امپورٹنٹ بھی ہیں کام کے لیے. سو دیٹ آپ پہلے سے ایک پلان بناتے ہو, اور ساری چیزوں پہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, ایک پلیٹ فارم کو فوکس کر لو, اٹ کین ورک دیٹ وے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. بلڈ دا انفراسٹرکچر, یہ اسٹیپ 7 پہ ہم کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک پورا اسکیلیٹن کھڑا ہوا ہے آپ کے 6 to 7 پیجز کے اندر, کھلا کر کے اگر آپ ڈرائنگ کر کے بھی بنا رہے ہیں اپنے بزنس کو, تو 6 to 7 پیجز کے اندر آپ کے پاس پرابلم کیا سالو کر رہے ہیں اس کا جواب ہے, سولوشن کیا ہے جو وہ سالو کرے گی جا کے اس کا جواب ہے, کہاں سے آپ ٹریفک جنریٹ کرو گے اس کا بھی جواب ہے. اور جب آپ اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ یار ٹریفک کیسے لاؤں اپنی ویب سائٹ پہ, یہ بڑا کامن سوال ہوتا ہے, یا اپنے اسٹور کے اندر, تو وہ ٹریفک کے ذریعوں پہ ڈھونڈ جاتے ہیں. اس کا حل انہی سٹیپس کے اندر ہم گزر چکا ہے, جب ہم نے یہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی آئیڈینٹیفائی کی, جب ہم نے پرابلم کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. سوشل میڈیا اسٹریٹجی میں بھی آپ فار ایگزامپل پرابلم کیا سالو کرنی ہے, کون سی چیز شیئر کرنی ہے اور کب کرنی ہے, یہاں تک کنٹینٹ پلان بناتے ہو. اور یہ ہارڈلی 30 to 45 منٹس کی ایک چیز ہے جس سے آپ کے اگلے 15 سے 20 دن کا ڈیلی کے اپڈیٹس کون سے جائیں گے, کس کی ہیلپ ہوگی. Again, the objective is to establish your credibility by helping people. اس سے خوبصورت بات اور کریڈیبلٹی بنانے والی بات کم ہی ملتی ہے آپ کو. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم زیادہ تر سٹارٹ سٹیپ 7 سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی پرانے زمانوں میں یہ مثال تھی, بندہ فوج سے ریٹائر ہوا, ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دے گا, اس لیے کہ اس کے اندر سب سے آسان ہے, آفس کھولنا ہے, کارڈ چھپوانا ہے, سوٹ پہننا ہے, اور جی کام کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, جی کام سٹارٹ کیا اپنا. نہ سیلز کا طریقے کا پتہ ہے, نہ آپ کو اگلوں کے ساتھ مارکیٹنگ کا آئیڈیا ہے, نہ آپ پتہ نہیں آپ کو پرابلم کون سی سالو کر رہے ہیں, اور یار گھر ہے نا بیچ لیں گے. وہ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے. اور زیادہ تر ورلڈ اوور, ناٹ آف کورس اے پرابلم جسٹ ود آور کنٹری یا آور سوسائٹی, یہ ایک بالکل گلوبل پرابلم ہے ہر جگہ. سو اگر آپ یہ پہلے 6 اسٹیپس کر کے پھر اسٹیپ پہ آتے ہیں تو یو آر آلریڈی ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو پریٹی مچ 90% آف دا پیپل جو اپنا کام کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس اسٹیپ کے بعد اس میں آپ اگین اس اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, انفراسٹرکچر سے مراد کیا ہے, اگین کیونکہ آپ آن لائن کی طرف ہی جا رہے ہیں, تو اس میں آپ کا بیسکلی ایئرلی کاسٹ جو ہے, ایئرلی کاسٹ دیٹ ہاورز بلو $250-300, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ باقاعدہ بزنس کی طرف آنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ آپ اگر رینٹ ہی دینے جائیں تو وہی یہ پر منتھ کاسٹ ہے اگر آپ آف لائن وہی چیز کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس
آن لائن کا اگین انفراسٹرکچر بلڈنگ کا کمال یہ ہے کہ یو اونلی ڈو اٹ اینڈ دین یو آر ایبل ٹو سی کہ مجھے کون سی ویب سائٹ مثال کے طور پہ کس ٹائپ کا ڈیزائن, ای میل مینجمنٹ چاہیے نہیں چاہیے, ڈومین مجھے چاہیے نہیں چاہیے, اس میں بھی یو کین save money by knowing what to do and what not to do because you have already made the plan of doing this. یہ 7 steps تھے آپ کے. ایک 8th بونس اسٹیپ ہے آپ کا, اگر رائے صاحب آگے لے جائیں ہمیں تھوڑا سا. And that is basically understanding how we change. Because of course information is never a problem. ہم جب بھی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں اس لیے نہیں وہ کر سکا کیونکہ پتہ نہیں تھا. لیکن کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ اور ہیو ناٹ انویسٹڈ ان آر سیلوز. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسے, سائیکالوجی انسان کی کیسے چینج کرتی ہے. ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ چینج, کہ آپ کتنا چاہتے ہو اس کو. ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ اٹ, ڈو یو وانٹ اٹ بیڈ انف. اگر وہ آنسر یس ہے تو یہ 6 steps کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہ 7th step کرنا بھی بہت آسان ہے اور بزنس کرنا بھی آسان بن جائے گا. لیکن if you do not want it bad enough تو ایک بہانہ ملنا ہے آپ کو اور آپ نے بالکل ڈائریکشن چینج کر لینی ہے. تو اس کا جو اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹاک یور سیلف ان ٹو اٹ بفور گیٹنگ ان ٹو اٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا لانگ رن اینڈ اٹ از ڈویبل, اور اسٹیپس کر کے انفارمیشن کے ساتھ امپاور ہو کے آپ آگے تک اس کو انشاءاللہ لے جا سکتے. اگین دا کویشچن وچ آئی کین لیو یو ود, اگر آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں تو ناؤ دا فلور از اوپن فار کویشچنز. بٹ سوال جو آپ اپنے آپ سے یہ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ ابھی جو چھوٹا موٹا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اس کے اندر رہتے ہوئے کیا ایسا آپ ایک ایکشن کر سکتے ہو کہ ود ان نیکسٹ 24 hours یو آر کلوزر ٹو ہیونگ اے بزنس. اگر آپ یہ سوال کرو گے تو دیٹ ول گیو یو دا سپر پاور دیٹ ایوری ون وانٹس, کہ یار اب کیا کرنا ہے, اس کا جواب مل جائے گا آپ کو. واٹ نیکسٹ ٹو ڈو, کہ اب میں نے within next 24 hours how can I be closer to where I want to be. I want to thank you for your time. Sir, وہ کیا وقت تھا کہ جب آپ کی وائف نے کہا تھا کہ that I actually want to convert my hobby into business, اور کیا آپ نے انہیں فورسفلی کہا تھا کہ فورسفلی میں نے کہا تھا اصل میں نہیں. اس میں مزے کی اچھا سوال اس لیے ہے کہ واقعی اگر میں سوچوں کوئی ایسا وقت نہیں تھا, اتنا وہ گریجول تھا. کہنے کو 3 سال ہو چکے ہیں, 3.5 سال ہو چکے ہیں, اور بہت گریجول تھا. اس لیے کہ ہوا کیا تھا کہ پہلے ہابی تھی, شوق ہے, جس کو کوکنگ کا شوق ہے اس کو پتا ہے کہ وہ گھر میں اپنے رجسٹر مینٹین کرتا ہے ریسیپیز کے. اگر ریسیپی کا ہے, اس کو مجھے بلاگنگ کا ہے, بولتا رہتا ہوں, کرتا رہتا ہوں کوشش, تو بلاگ بنا لو. تو chefandme.com کے نام سے بلاگ بنا لیا. اس پہ وہ ریسیپی بلاگ پہ آنا شروع ہو گئی. وہ جیسی بلاگ پہ آنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ اوتھینٹک ریسیپی تھی, واقعی خود شوق تھا, کوئی ہابی ٹیسٹنگ ہوئی ہوئی تھی, ہابی واقعی دور کے لیے تھی, تو وہ آٹومیٹکلی ریسیپیز بھی اوتھینٹک ہونے لگ گئیں. اوتھینٹک ریسیپیز ہونے لگ گئی, سوشل میڈیا, یہ وہ ہے جو ساری چیزیں, یہ اسٹیپس آٹومیٹکلی ہو گئے تھے. اس کو مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ ہو رہے ہیں. تو جب بعد میں جب اس کو سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی بھی نظر آئی کہ اچھا یہ تھی. فیس بک پہ جب جا رہے تھے تو بھائی یہی باتیں اسی چیز کی ہو رہی تھی, کیونکہ شوق تھا نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ اب میں بزنس, وہ تھا کہ ہاں یہاں تک آ گئی ہے بات. تو بھائی جو پروفیشنل بیکرز ہوتے ہیں یا پروفیشنل جو شیفس ہوتے ہیں, جو ایمیچور بھی جو ہوتے ہیں, وہ اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے ان کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یار بیچتے ہیں اس کام کو, جو کریڈیبلٹی بنانے کے ہی ذریعے میں, کہ بھائی شوق تھا نا, تو یہاں تک تو آ گیا, گھر والوں کو کھلا کے سارے خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اپنی اسکل کو اور کیسے امپروو کرنا ہے, یار بکے گا کیا یہ, مطلب وہ اس طرح کا ایک لاجیکل سا ایک نیکسٹ اسٹیپ والا حساب تھا. اور میرے خیال میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں وہ کیکس کا بتاؤں گا کہ that why we actually make a decision. نہیں, اس کا بھی مارکیٹ سے ہم نے پرابلم پوچھی تھی ان کی, بیکاز بہت شوق تھا کہ سارا مینیو بنا دیں. یہ تھے کہ کوکنگ تو آ گئی ہے, سارا کچھ کر سکتے ہیں نا, تو سارا مینیو بنا دیں گے ہم اور وہ بیچیں گے. یہ رکی مسٹیک ہے, یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی کیونکہ سب کچھ آتا ہے اب سب کچھ بیچیں گے. نہیں, آپ نے وہ بیچنا ہے جو اگلا خریدنے کو تیار ہے. تو اس کے لیے کریڈیبلٹی بنانی ہے, وہی اسٹیپس پر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کیا چاہیے, تو ہم نے لٹرلی جو بلاگ میں کمیونٹی آ رہی تھی,
کمیونٹی سے, جو اس کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا ہے کمیونٹی بنانی ہے, تو کمیونٹی سے ہم نے سوال کیا, باقاعدہ سروے کیا کہ یار یہ 4 چیزیں ہیں, اس میں سے آپ اگر آپ کے خیال میں ہمیں کیا بنانا چاہیے, یا آپ کیا لوگ ہیں, آپ کو سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ایز لاک کوڈ ہیو اٹ, دے سیڈ کیکس, 3D کیکس, یس دیٹس اٹ, cakes.pk, cakes.pk پہ یہ کیکس چلتے ہیں. بالکل. آپ سے My question was the same, when you say market سے پوچھا تھا, تو it was only from the blog or you also conducted the surveys, questions? اصل میں یہ فیملی سے پوچھ لیا. اصل میں فیملی سے پوچھا تھا, اور وہ اس لیے پوچھا تھا کہ وہ بھی کھاتے ہیں کیکس, وہ بھی کسٹمر ٹارگیٹ تو ہے, تو ٹارگیٹ ہیں. اصل میں ہم یہ ہمارے کیس میں تھوڑا یونیک ہوتا ہے, لیکن مثال کے طور پہ آپ کو ایسی چیز بیچ سک رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فیملی والے ٹارگیٹ ہوئی نا آپ کی مارکیٹ, تو پھر ہم یہ غلطی کرتے ہیں, ہم اپنی اماں سے پوچھ لیں گے, جا کے ابو سے پوچھ لیں گے, جی یہ کرنا چاہیے تھا تھوڑے خیال سے وکے گا, تو کہتے ہیں ہاں بیٹا, یا نہیں بیٹا, ان کو نہیں پتا, دے ناٹ دا ٹارگیٹ مارکیٹ, پتہ نہیں وہ لیں گے, انہوں نے کبھی نہیں لینا. وہ اس کیس میں کیونکہ کیک ہے, وہ ایک چلتا ہے, وہ ٹیسٹ کا بھی اس میں ایک ریویو ہوتا ہے, تو وہ گھر میں بھی تھا, دوستوں میں بھی تھا آف کورس, اور مین جو تھا وہ بلاگ والوں نے ہے, ٹریفک نے, جو کمیونٹی بن گئی تھی, دوستیاں بن گئی تھیں, وہ بھی دوستی ایک طرح کے پھر آف کورس بن جاتے ہیں, تو انہوں نے گائیڈ کیا تھا کہ یہ کریں. چھوٹا سا میری طرف یہ کیا سوال آپ کے سر, کبھی ریلیٹیو نے آرڈر کیا اور پیسے پورے دیے ہیں؟ اینی مور کوشچنس؟ یار بڑا پرابلم, ہمیں تو بڑا پرابلم یہ فیس کرنا پڑتا ہے. نہیں کرنا پڑتا ہے, نہ بھائی نہیں, دوست ہے, ریلیٹیو ہے, تو بھائی پھر تو اس کا ڈسکاؤنٹ تو بنے گا. کیا کریں, اس لیے کہ میں آپ سے کوئی چیز دوں گا تو میں ڈسکاؤنٹ تو مانگوں گا, آپ مجھ سے لیں گے میں بھی دوں گا سر, ڈسکاؤنٹ تو چلتا ہے. بالکل مل جائے گا, ساروں کو بیچ دیا دے گا, اب آپ لوگوں کو خریدنا پڑے گا, بالکل ملے گا. کیا بات ہے, نہیں بالکل ہم لوگ نے سرپرائز دینا اپنے فرینڈ کو, ہم لوگ آلریڈی پلاننگ کر رہے تھے کہ کس اسٹیج پہ جائیں. ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سیلز پروسیس کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے سیلز پروسیس. نہیں آف کورس بالکل, یو جسٹ ہیو ٹو سے کہ ہم ادھر تھے, ڈسکاؤنٹ گارنٹیڈ. یہ اب لوگوں کو نہیں بتانا کہ یہ کہہ دینا چاہتے ہیں. نہیں. اینی مور کوشچنس, کوئی اگر کسی نے سوال کرنا اس سے. سر آپ نے بلاگ کیوں بنایا, فیس بک پیج کیوں نہیں بنایا؟ جی آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا آج کل بلاگ بنانے کا, اس لیے آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں اس لیے نہیں بنایا کہ فیس بک میرا ہے نہیں, وہ مارک زکربرگ کا ہے, اور بہت اچھا چیز ہے, جس طرح یہاں پہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں وہ اسی کے تھرو موسٹ پرابلی آئے ہوں گے, لیکن وہ پلیٹ فارم میرا نہیں ہے. اور بہت دفعہ ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جتنے کمرے میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نہ ہوا ہو, ہم جس انڈسٹری میں ہیں, جو یہ آلموسٹ روز کی بات ہوتی ہے کہ فلانے کا پیج بند ہو گیا کیونکہ اس نے پتہ نہیں کیا چیز کی تھی, اس کو بھی نہیں پتا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا آپ کا کوئی بائی لا توڑ دیا ہے فیس بک جی کہ آپ نے پیج بند کر دیا. نا امیجن اف وی ہیو ناؤ آئی تھنک مور دین پتہ نہیں 8,000 9,000 لائکس ہیں اگر کیکس کا ہم صرف دیکھیں, تو وہ جو ہے وہ کل کو بند ہو گیا تو کیا کریں گے ہم. لیکن وہ کیا کریں گے کہ وہ دوسری سائٹ پہ کمیونٹی ہے, ای میل ہے, ویب سائٹ ہے, وہ اس کے تھرو انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگ. تو فیس بک پہ بھی ہم ان کو اپنا انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم جو ہمارے کنٹرول میں, اس کا ڈیزائن, اس میں کیا کہنا ہے, کیا لکھنا ہے, اور مطلب فیس بک اف نتھنگ ایلس, کوئی ہمارا رحمان ملک ٹائپ بندہ آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے, وہ بند ہی کر دے گا. تو دیر آر مینی تھنگس دیٹ آر ناٹ ان یور کنٹرول, بٹ آپ کے اپنے بلاگ میں کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھینک یو فار یور ٹائم اگین. تھینک یو. I just wanted to bring the discussion back to Zubaidi, just because we're here for that. When Harun was talking about, if you think about it in terms of the hobbies that he was talking about,